السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیہ اما بعد۔ معزز سامعین، قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک۔ یہ آیت ہے سورہ طٰہٰ کی، آیت نمبر 130، جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ صبر کریں ان باتوں پر جو یہ دشمن کہتے ہیں، اور اپنے رب کی حمد کی تسبیح بیان کرتے رہیے۔ اسی آیت کے ذیل میں مفسر قرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دشمنوں کی ایذاؤں سے بچنے کا علاج صبر اور اللہ کی یاد میں مشغول ہونا ہے۔ دشمنوں سے تو اس دنیا میں کسی چھوٹے بڑے اچھے برے انسان کو نجات نہیں ملتی، ہر شخص کا کوئی نہ کوئی دشمن ہوتا ہے، اور دشمن کتنا ہی حقیر و ضعیف ہو اپنے مخالف کو کچھ نہ کچھ ایذا پہنچا ہی دیتا ہے۔ زبانی گالی گلوچ ہی صحیح، سامنے ہمت نہ ہو تو پیچھے ہی صحیح۔ اس لیے دشمن کی ایذاؤں سے بچنے کی فکر ہر شخص کو ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے ان کا بہترین اور کامیاب نسخہ دو چیزوں سے مرکب بیان فرمایا ہے۔ پہلی چیز ہے صبر، یعنی اپنے نفس کو قابو میں رکھنا اور انتقام کی فکر میں نہ پڑنا، اور دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی یاد اور عبادت میں مشغول ہو جانا۔ تجربہ شاہد ہے کہ صرف یہی نسخہ ہے کہ جس سے ان ایذاؤں سے نجات مل سکتی ہے، ورنہ انتقام کی فکر میں پڑنے والا کتنا ہی قوی اور بڑا اور صاحب اقتدار ہو، بسا اوقات مخالف سے انتقام لینے پر قادر نہیں ہوتا، اور یہ انتقام کی فکر ایک مستقل عذاب اس کے لیے بن جاتی ہے۔ اور جب انسان کی توجہ حق تعالیٰ کی طرف ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے، اور وہ دھیان یہ کرے کہ اس دنیا میں کوئی کسی کو کسی طرح کا نقصان یا تکلیف بغیر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے اعمال و افعال سب حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے جو بھی صورت پیش آئی ہے اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، تو مخالف کی ایذاؤں سے پیدا ہونے والا غیظ و غضب خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف ہو، کسی دشمن کی جانب سے، کسی بدخواہ کی جانب سے، تو ہم صبر کریں اور اللہ کی یاد میں مشغول ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔